السلام علیکم. پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید. ناظرین, آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت اہم دن تھا. آج پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے ایک پارٹی تسلیم کر لیا گیا, اور وہ بھی سپریم کورٹ کی جانب سے. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو جو سیٹوں کا مسئلہ تھا, جو مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں مل رہی تھی, وہ دوبارہ آج سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ وہ سیٹیں واپس مل جائیں گی انہیں. اور الیکشن کمیشن کا جو پرانا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب کے صاحبزادے خرم کھوسہ صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو بتائیے گا آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی, اللہ کا فضل ہے. آج کے فیصلے کے بعد کیسے ہیں؟ دیکھیں جی, آج کا فیصلہ ایک تسلسل ہے, ایک جد و جہد ہے. یہ ان جمہوری قوتوں کی جیت ہے جو کہ 47 سے لے کے آج تک, 71 کے بعد سے لے کے آج تک یہ اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کبھی پھانسی دیے گئے, کبھی ان کی پارٹیوں کو کالعدم قرار دیا گیا, کبھی ان کو اپنے نام تبدیل کرنے پڑے, کبھی ان کو اپنے سمبل تبدیل کرنے پڑے. یہ ایک پورا کبھی ان کو جا کے آپ ایگزائل میں بھیج دیا گیا, جیلوں میں ڈال دیا گیا. لیکن اس ملک کے پولیٹیکل ورکر کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آج ان ورکرز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو 9 مئی کے بعد جن کے ساتھ اس جبر کیا گیا, جنہوں نے صبر سے تحمل سے اپنے جذبے کو, اس ولولے کو وہ 8 فروری کے الیکشن میں لے کے گئے. میں آج اوورسیز پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ ان کی جیت ہے. اور اس جیت کو آپ صرف یہ نہ دیکھیے کہ یہ سیٹوں کی جیت ہے. نہیں, یہ سیٹوں کی جیت نہیں ہے, یہ ایک پولیٹیکل سوچ کی جیت ہے. یہ اس چیز کی جیت ہے کہ پاکستان میں صرف جمہوریت اور جمہوری پارٹیز کا رائٹ ہے کہ وہ اللہ کے اس کے بعد یہاں پر وہ اس کو ایک سسٹم کو پریویل کریں. اور اب یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. تمام ورکرز نے یہ کہا, انہوں نے سمبل چھین لیا, انہوں نے نام چھین لیا, انہوں نے وہ کنفیوژن کی. بلکہ آج یہ ثابت ہو گیا. کس نے چھینا یہ سارا؟ دیکھیں, یہ جنہوں نے بھی چھینا ان کو پتہ ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان کے عوام الحمدللہ اپنے جذبے میں ان سے طاقتور ہیں, یہ اپنی اس جد و جہد میں ان سے طاقتور ہیں, اور یہ ان کی کسی بھی چیز سے نہیں رکے. اور انشاءاللہ یہ قافلہ نہیں رکے گا. پاکستان جمہوریت کے لیے بنا تھا, جمہوری طرز حکومت کے لیے بنا تھا, اور انشاءاللہ یہاں پر پاکستان کے عوام ہی اس ملک کے مالک رہیں گے. ٹیکنیکلی بات کر لیتے ہیں. پہلے ابھی سنی اتحاد کونسل جب تھی پاکستان تحریک انصاف تو 92 سیٹس تھیں ان کے پاس. اس کے بعد اس فیصلے کے بعد 24 ایڈ کر دی جائیں گی, 116 ہو جائیں گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 116 سے تو حکومت نہیں بنتی ہے. دیکھیں, بات اس ملک میں فی الوقت حکومت کی نہیں ہے. آپ نے ہسٹری کے کورس کو ریکٹیفائی کیا ہے, اس کی سمت درست کی ہے. جو آج سے پہلے یہ پچھلے 2 سال میں کیا گیا اس ملک کے پولیٹیکل ورکر کے ساتھ, جو 80 کی دہائی میں کیا گیا, کبھی کوڑے مارے گئے, کبھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل چلائے گئے, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آپ نے اس سے کیا عکس کیا؟ وہ ہوا میں فنا ہو گیا, اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک وہ جب بگٹی صاحب کو اسیسینیٹ کیا گیا تو ان کو کافن میں بند کر کے وہ تالا لگا دیا گیا. بھائی, ایک مردہ شخص کے باہر نکل آئے گا تو آپ اپنی سوچ کو, سمت کو درست کریں. آج پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ یہ شعور رکھتا ہے, اور یہ سب کوششیں کاوشیں ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے 2 سال یہ تکلیف کاٹی, انہوں نے انتظار کیا. یہ اوورسیز پاکستانیوں کے وہ ثمر ہے ان کی کوششوں کا. دیکھیں, اس فیصلے کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے, کھل کے بات آ گئی کہ باعث تھا, اب ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. بہت ہو گئی. سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا اور اس کو غلط اپ ہولڈ کیا گیا تھا. اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے. انہوں نے فارم 45 جو اور رزلٹ تھا 47 میں اور رزلٹ دے دیا. یہ ابھی تو اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو آگے وقت بتائے گا, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمیں ایک فیصلہ ملا 30-35 سال کے بعد بھٹو صاحب کا, کہ آ کے اتنا وقت لگ گیا بتانے میں کہ یہ مس ٹرائل تھا اور غلط کیا گیا اور ان کو صحیح موقع نہیں دیا یا ان کی پھانسی غلط تھی, تو الحمدللہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اتنا وقت نہیں لگ رہا ہے. جی, یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیں, کل ایک فیصلے کی کل انہوں نے فیصلہ سنایا, سارا اس کو کاؤنٹ کر لیا گیا کل فیصلے کو, اور اس کے بعد کہا یہ گیا کہ صبح 7:30 9:30 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور 3 ججز سنائیں گے. لیکن رات کو کل اچانک سے فیصلہ تبدیل کیا گیا کہ 13 کے 13 ججز اس میں شامل ہوں گے اور 12 بجے فیصلہ سنایا جائے گا. یہ کیا, مجھے سمجھ نہیں ہے اس بات کی. دیکھیں, اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں ہے.
جو فیصلہ 13 ججوں کا ہے وہ 3 کیسے سنا سکتے ہیں؟ تو 13 ہی سنائیں گے یار. ہمیں ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے جب جتنے ججز بیٹھتے ہیں. تو 13 نے کیا تھا نا. دیکھیں 13 نے محفوظ کیا, 13 نے ہی سنانا تھا. اور پھر آج اس میں یہ بھی ثابت ہو گیا جو ہم کہتے ہیں محترم ہمارے چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ مہربانی کریں, آپ عمران خان صاحب کے کیسز میں آپ ہی کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو اس فیصلے میں بھی آپ اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ خدا را مہربانی کیجئے گا, آپ انصاف ہوتے ہوئے دکھائیے. آپ کہیے کہ جی مجھ پہ اعتراض ہے, عمران خان صاحب نے اعتراض کیا, پی ٹی آئی کے کیا پاکستان کے کیا اوورسیز پاکستانی آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو آپ کس طرف دیکھتے ہیں؟ کیا وہ نون لیگ کی طرف ہیں یا پیپلز پارٹی کی طرف وہ ہیں؟ تو یہاں کئی تالے آزما میں کہوں گا آئے, وہ ان کو بھی یہی گمان تھا کہ ان کے بغیر یہ ادارہ نہیں چلے گا یا انصاف نہیں. آپ شروع کر لیجئے جسٹس منیر خان سے لے لیجئے, پھر ابھی ریسنٹلی بات آئی نسیم حسن شاہ صاحب کی, یا دیگر جتنے بھی آئے, افتخار چودھری صاحب ریسنٹ پاسٹ کے اندر تھے, محترم ثاقب نثار صاحب تھے. عدالتیں سنڈے کو بھی لگتی رہیں, عدالتیں منڈے کو بھی لگتی رہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ انونسبل, یہ یہاں پہ کئی لوگ آئے, پتہ نہیں آپ قبرستان جا کے دیکھیں, وہاں کئی بادشاہ شہنشاہ کئی پڑے ہوئے ہیں. تو مہربانی کیجئے, آپ کو یہ تو بتائیں اچھے لفظوں میں یاد کریں. جسٹس صاحب کو کسی ایک پارٹی سے منسلک تو کرتے ہیں, پتہ لگے کہ ان کا جھکاؤ اس طرف ہے. ان کے فیصلے, ایک تو وہ پہلے بولنے نہیں دیتے کسی کو عدالت میں. اب ہم نے تو یہ سنا تھا when a judge opens his mouth he shuts his mind. میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک کارڈن پرنسپل آف لا ہے باہر طور, کیونکہ اب تو وہ ٹی وی پہ ریلے کرتے ہیں نا سارا, باقی سارے کیسز ٹی وی پہ چلتے ہیں, دنیا دیکھتی ہے, لیکن جب عمران خان صاحب آتے ہیں تو اس وقت وہ بند کر دیے جاتے ہیں. وہ نہیں, عمران خان نہیں دکھانے ہم نے. او بھائی میرے, عمران خان آپ کے ذہن پہ کیوں سوار ہے؟ آپ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, اس سے پہلے جسٹس گلزار صاحب نے ایک فیصلہ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کیونکہ نظر یہ آتا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بائسڈ ہیں, لہٰذا یہ عمران خان کے کیسز نہ سنے. 5 ججوں کا فیصلہ ہے. آج کس طرف ہیں, بائسڈ کس طرف ہیں؟ عمران خان, یہ عمران خان کے خلاف بائسڈ ہے. خلاف تو ہیں لیکن کسی ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں گے. یہ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک سمپل سا پرنسپل ہے کہ آپ کے دوست کا دوست آپ کا دوست ہوگا, اور آپ کے تو اس لیے کسی ایک کا نام, میں کسی کا نام نہیں لوں گا. دیکھیں میرے خلائی مخلوق کی طرف اشارہ کریں. نہیں, میں نہیں کر رہا. میرے لیے یہ ادارے قابل احترام ہیں. میں نہ صرف قانون کا طالب علم ہوں, تاریخ کا بھی طالب علم ہوں, اور میں سیاست کا بھی طالب علم ہوں, اور میرے اس ملک سے ایک محبت ہے, ایک انس ہے. میں کسی پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا, لیکن میں ماضی کی مثالیں دوں گا. تو کیا وہ چیزیں چل گئی تھیں یا وہ لوگ رہ گئے ہیں؟ کوئی ہوا میں فنا ہو گیا, کسی کو کوئی جا کے اب پوچھتا بھی نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو, ان اداروں کو مضبوط کریں. قانون کی بالادستی, آئین کی حکمرانی, اس کے اوپر زیادہ توجہ دیں. ہم نے بہت کچھ کھویا ہے اس ٹسل کے اندر. ایک ہمارا ونگ آدھا پاکستان چلا گیا, کیا ابھی بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا؟ اور باقی جو پاکستان ہمارے پاس ہے, اللہ نہ کرے, لیکن جو اکنامک اس وقت آپ کی حالت ہے, اور یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ. پیسے آپ لو, بجلی کے بل ہم بھریں, پھر آپ چلے جائیں لندن میں, پھر آپ چلے جائیں دبئی میں. بھائی ہم سفر کر رہے ہیں نا. اور پھر یہ جو اب جھوٹ بول دیا کہ جی ہم نے فلاں سستی کر دی چیز فلاں. بھائی کیا سستا کیا آپ نے؟ ایک سستا کرتے ہو دوسرا مہنگا کر دیتے ہو. عوام کو کیا ریلیف دیا آپ نے؟ آپ جو امیر لوگ ہیں ان کو تو آپ ریلیف دیتے جا رہے ہو, انڈسٹریلسٹ کو آپ ریلیف دیتے جا رہے ہو. غریب آدمی تو پس گیا بیچارے کے پاس بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں, اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا, پارٹی کا نام تو مل گیا واپس, پاکستان تحریک انصاف کے نام سے اب سارے لوگ جانے جائیں گے. آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے نام سے دوبارہ سے جانے جائیں گے, لیکن کیا بلے کا نشان واپس مل جائے گا؟ انشاءاللہ ملے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں نے سنا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کوئی عدالت میں نہیں آیا. یہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب ہائی کورٹ میں آئے تھے الیکشن سے پہلے, اور انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ جی مجھے آپ انڈیپینڈنٹ کیوں کہتے ہیں, میں پی ٹی آئی ہوں. لیکن وہ اس کے اوپر اس وقت ایوری بڈی ٹرنڈ اے ڈیف ایئر, کسی نے ان کی توجہ نہیں دی اس بات کے اوپر. جی یہ فیبرری کی بات ہے, تو لہٰذا یہ چیزیں تو ساری عدلیہ کے سامنے تھی. تو باقی چیزوں پہ اگر سو موٹو, بہر طور میں اس کو ایک خوشائن فیصلہ کہتا ہوں, اور اس کو کہتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا, اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ, بلکہ میں ابھی کسی کو سن رہا تھا تو مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی. وہ پھر 3-2, 3-4, 5-6, 4-5 کے چکر میں, بھائی
اگر آپ نے قانون نہیں پڑھا ہوا یا آپ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو ابو جہل بھی غلط انٹرپریٹیشن کیا کرتا تھا, یزید نے بھی غلط انٹرپریٹیشن کی تھی, تو آپ یزید کی طرف ہیں, پھر آپ ابو جہل ہیں کہ آپ سخت الفاظ نہیں ہو جاتے ہیں. نہیں, وہ پھر گھوم کے آ جاتی ہے بات, جو ہم ضمیر کے مطابق بات کر رہے ہیں تو ضمیر میں کہتا ہوں ان کے بھی تھے, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ ججمنٹس میں کوٹ ہوئی ہوئی ہے, کئی ججمنٹس میں بات کوٹ ہوئی ہوئی ہے. بھائی جب فیصلہ آ گیا, قانون کے تقاضے کے مطابق آ گیا, انصاف کے مطابق آ گیا, کیا عدالت نے آنکھیں بند, جب عدالت کے سامنے یہ آیا کہ ان سے سمبل لے لیا گیا پی ٹی آئی کے, ان سے اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ آپ جلدی بتائیں ہمیں کہ آپ کس کی طرف ہیں, پھر اس کے بعد جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ پارٹی ہی نہیں ہیں, یہ تو پہلی دفعہ آج سپریم کورٹ نے 8 فروری کے بعد یہ کہا کہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے, اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی پروسیڈنگس کے دوران ان کو کہنا پڑا کہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے. بھائی پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے, پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے, پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کے دل کی دھڑکن ہے, آپ جو مرضی کر لیں. پی ٹی آئی دھڑکن ہے اور یقیناً کافی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کمزور ہے حکومت میں نہ آنے کی وجہ سے. اگر ہم ٹیکنیکلی بات کرتے ہیں 116 سیٹیں ہو گئی ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس, 7 ملنے کے بعد فوراً 116 ہو جائیں گی, اور اس کے بعد ان کو ضرورت ہے پیپلز پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی کی 68 سیٹس کے ساتھ ہیں, ملا کر ہو جائیں گی 184 سیٹیں, اور اس کے بعد یہ حکومت بنا سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اچھا ہے, کیا مل کے بیٹھیں گے؟ جی تھا, اور تھا, اب نہیں ہے. میں نے تھا کہا ہے, اور اگر پیپلز پارٹی وہی پیپلز پارٹی رہتی تو پھر بات اور تھی, لیکن یہ تو فیصلہ پارٹی کرے گی, یہ تو عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے. گوہر صاحب محترم ہیں, اس وقت چیئرمین ہیں پارٹی کے, لیکن پارٹی فیصلہ جو ہوگا وہ عمران خان صاحب ہی کریں گے, اور اس کے بعد دیگر پارٹی اگر اس کو انڈورس کرے گی, جو بھی فیصلہ کرے گی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اے بی اور سی, جو بھی فیصلہ کرے گی پھر اس کو سارے پاکستان کی حمایت حاصل ہوگی, کیونکہ اس وقت سب سے پاپولر پارٹی پاکستان کے اندر اور اوورسیز پاکستانیوں کے اندر وہ صرف عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی ہے. اچھا, پاپولیرٹی کی آپ نے بات کی, پاپولیرٹی کی جب بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے پاپولیرٹی میں, تو 4-5 نام ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کا نام بھی ذہن میں آتا ہے, اچانک سے سائڈ لائن کر دیا گیا, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں. کچھ تو کہیں, اچانک سے پارٹی سے بالکل ہی احترام کرتا ہوں ان کا, باقی پارٹی اپنے وزڈم میں جو فیصلہ کرتی ہے وہ درست ہی کرتی ہے. آپ پرسنلی کیا سوچتے ہیں, کیسے شخص ہیں وہ؟ میں پرسنل کوئی اوپینین نہیں ایسے دے سکتا. وہ از اے گڈ پرسن, اچھے آدمی ہیں, اور ان کو اچھا بھی نہیں سمجھتے, وکیل ہیں, اور میں وکالت کے حوالے سے ایک اچھے انسان ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں. چلیں, بہت شکریہ.